ہم مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جتنے بھی احکامات فرض کیے ہیں ان میں سے ایک حکم روزے کا ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: توحید و رسالت کا اقرار کرنا، اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ اور اس کے بعد حج۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ توحید و رسالت کے اقرار کرنے کے بعد نماز اور روزہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ حج اور زکوٰۃ یہ اس مسلمان پر فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس مال ہے، اللہ رب العزت نے اس کو زاد راہ کی طاقت اور قوت دی ہے تو اس پر حج فرض ہے، اور زکوٰۃ اس پر فرض ہے کہ جس کے پاس مال ہے۔ لیکن روزہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جو بالغ ہو گیا تو اس پر روزہ فرض ہے۔ اب ایک تو ہم مسلمان روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ رب العالمین کا حکم ہے، اور مسلمان کو مسلمان کہتے ہی اس لیے ہے کہ مسلمان کا معنی تابعدار، سر تسلیم خم کرنا اللہ کے حکموں کے سامنے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس روزے کے اندر بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر 2 قسم کی صفات رکھی ہیں۔ ایک صفت ہے جس کو صفت ملکوتیت کہتے ہیں، اور دوسری صفت ہے جس کو صفت بہیمیت کہتے ہیں۔ یعنی آپ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں، انسان کے اندر ایک صفت ہے صفت روحانیت، اور دوسری صفت حیوانیت۔ یہ انسان کے اندر 2 صفات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اس کے متعلق ارشاد فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے انسان میں برائی کا مادہ بھی ڈالا ہے اور پھر تقوی کا مادہ بھی ڈالا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو الہام کیا، اس کے اندر فجور اور تقوی دونوں رکھ دیے۔ اب یہ صفت ملکوتیت یعنی روحانی صفت، اللہ رب العزت انسان سے چاہتے ہیں کہ یہ صفت ملکوتیت انسان میں غالب ہو، اور صفت ملکوتیت یعنی روحانیت غالب ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو احکامات دیے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم روزے کا بھی ہے کہ انسان پر صفت ملکوتیت وہ غالب ہو۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ انسان کو اعمال پر لایا جائے، عبادت پر لایا جائے، صحیح عقائد پر لایا جائے، تاکہ انسان پر صفت ملکوتیت غالب ہو۔ اور جب انسان اللہ کے حکموں کو مانے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مانے گا، تو وہ انسان پر جو صفت ملکوتیت ہے وہ غالب ہوگی، اور صفت بہیمیت جو ہے وہ مغلوب ہوں گی۔ یعنی حیوانی صفات وہ مغلوب ہو جائے گی اور روحانی صفات کیا ہوں گی؟ غالب ہوں گی۔ ایک تو روزے کا مقصد یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ چونکہ روزہ عقائد کے بعد، ایمان کے بعد ایک عمل ہے، رب العالمین کی ذات نے فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ مردوں میں سے، عورتوں میں سے جو بھی مومن ہے، اگر وہ نیک اعمال کرے گا، اس نیک اعمال کی وجہ سے ہم اس کی زندگی پاکیزہ کر دیں گے۔ تو روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ صفت روحانیت کو رب العالمین کی ذات نے غالب کرنا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے خود بیان فرمایا، روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی تبھی بنے گا جب انسان اعمال کرے گا۔ اور اسی طرح جو انسان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس طاقت اور قوت سب کچھ ہے، اب وہ آدمی روزہ نہیں رکھتا، تو رب العالمین کی ذات نے فرمایا جو آدمی اعمال نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کی تابعداری نہیں کرتے، دوسرے مقام پر رب العالمین کی ذات نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ تو روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ رب العالمین کی ذات نے جو انسان کے اندر 2 صفات رکھی ہیں، صفت ملکوتیت یعنی روحانی صفات، اور صفت بہیمیت یعنی حیوانی صفات، تو رب العالمین کی ذات چاہتے ہیں میرے بندے نیک اعمال کر کے، میرے بندے روزہ رکھ کر وہ صفت بہیمیت کو، صفت حیوانیت کو مغلوب کریں، اور صفت ملکوتیت کو، صفت روحانیت کو کیا کریں؟ وہ غالب کریں۔ اس لیے رب العالمین کی ذات نے یہ روزے کا حکم عطا فرمایا، اور مسلمان روزہ رکھتے بھی اس لیے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر کہ روزے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے
الصوم لی، فرمایا کہ اس نے روزہ خالصتاً میرے لیے رکھا اور اس روزے کا بدلہ بھی میں اس کو خود عطا کروں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین کی ذات فرماتے، جس کو ہم اگر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائے کہ میرے رب نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو رب العالمین کی ذات نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب اندازہ لگاؤ، جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس روزے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اس روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح روزہ رکھنے والا آدمی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کی ہڈیاں تک بھی تسبیحات کرتی ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اس وقت نبی علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے۔ تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نفلی روزے سے ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا بلال آپ کو پتہ ہے جب کسی روزے دار آدمی کے سامنے کھایا جائے، اور وہ روزے دار آدمی کے سامنے جب تک کھایا جائے اس روزے دار کی ہڈیاں بھی تسبیحات کرتی ہیں، اور فرشتے اس روزے دار کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو آدمی روزے رکھتا ہے، روزے رکھنے والا آدمی، اس کے لیے فرشتے استغفار بھی کرتے ہیں اور اس کے جسم کی ہڈیاں تک بھی وہ تسبیحات کرتی ہیں۔ تو روزے کا یہ بھی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں انسان لگ جاتا ہے۔ پھر روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، استقامت۔ اب جب انسان روزہ رکھتا ہے تو 12 گھنٹے 14 گھنٹے انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، اس کی کوئی نگرانی نہیں کرتا۔ اب انسان کسی جگہ پہ چھپ کر پانی پی لے تو اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ کوئی انسان چھپ کے کھا لے تو کون؟ لیکن جب بھی انسان کی کھانے کی طلب ہوتی ہے، پینے کی طلب ہوتی ہے، پیاس اور بھوک لگتی ہے، انسان کو صرف اور صرف اس کا ایمان روکتا ہے کہ اب تیرا روزہ ہے اور روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے۔ تو اس لیے روزے مسلمان اس لیے بھی رکھتے ہیں، ایک ان کو پاکیزہ زندگی ملے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کے اندر صفات رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو روزہ رکھتے ہیں تاکہ رب العالمین کا حکم پورا ہو اور ہم پر جو صفت ملکوتیت ہے، روحانیت ہے، وہ غالب ہو جائیں، اور صفت بہیمیت اور حیوانیت کی جو صفتیں جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں، برائی پر آمادہ کرتی ہیں، وہ صفات مغلوب ہو جائیں اور صفت روحانیت وہ غالب ہو جائے۔ اس لیے مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی اور روزے کے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔